अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके सामने डिप्रेशन के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मेरी वीडियो डिप्रेशन 1, वीडियो डिप्रेशन 2 आपने पसंद की। मैं इस पजीराई के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। डिप्रेशन का इलाज जो है वो आप शुरू स्टेज पे आप कर सकते हैं, अच्छी ग़िज़ा खा के, अच्छी एक्सरसाइज करके। लेकिन अगर आप ठीक नहीं होते तो मैं आज आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगी जिससे कि आप डिप्रेशन का इलाज अपना भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों का भी और अपने दोस्तों का भी, उनको आप प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको मैं टेक्निक बताऊंगी वो बहुत ही आसान टेक्निक है। इसमें आपको वही पोजीशन लेनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। मुमकिन है आपने वो वीडियो ना देखी हो, तो मैं अपनी इस बात को रिपीट करती हूँ। उसमें आपने 10 से 1 तक गिनना है, आरामदेह पोजीशन लेनी है, आंखें बंद कर लेनी है। आज जो इलाज है वो हमारा एहसास शर्मिंदगी का इलाज होगा कि कई दफ़े ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जबकि इंसान शर्मिंदा होता है, और जब शर्मिंदा होता है तो उसके साथ अटैच हो जाती है डिप्रेशन, जो है वो हो जाता है और नाउमीदी आ जाती है। लेकिन नाउमीदी की में तो नहीं रहना, नाउमीदी तो कुफर है। नाउमीदी जो है वो हमें किस तरह से ख़त्म करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। अब जो इलाज मैं आपको बताऊंगी वो एहसास शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए है। एक फ़र्द में एहसास शर्मिंदगी पैदा हुआ किसी भी वजह से, किसी पब्लिक में गया और उसने बात की और उसे वहाँ पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। माइक उठाया, माइक के बाद एकदम से शर्मिंदा हुआ, टीचर ने क्लास में उसे कुछ कह दिया तो वो शर्मिंदा सा हो गया और शर्मिंदगी उस पर तारी हो गई और साथ ही उसमें डिप्रेशन जो है वो आ गया। जिए जाता हूँ इस शर्मिंदगी में, मुझे मरना है ऐसी ज़िंदगी में, ऐसे शेर उसके ज़हन में और ऐसी कैफियत उसके ज़हन में आती हैं। लेकिन इससे मुश्किल नहीं है इसे दूर करना। आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना होगा। इसमें सबसे पहले आरामदेह पोजीशन लेनी है और इसके बाद 10 से 1 तक गिनना है और इसमें आंखें बंद कर लेनी है। और ये तमाम वो कैफियत जिसमें कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा वो अब अपने सामने लेके आनी है और उसमें वही वाक़यात, वही किरदार, वही आवाज़ें, सब उनको रिकॉल करना है। और रिकॉल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि एक दीवार, शीशे की दीवार जो है वो अपने और उन लोगों के दरमियान बना लेनी है। एक तरफ वो लोग खड़े हुए हैं जिनके सामने आप शर्मिंदा हुए थे, एक तरफ आप है। अब कैफियत क्या होगी, आपको शर्मिंदगी हुई थी उन लोगों के सामने, अब दीवार आ गई शीशे की, लेकिन उस शीशे की दीवार में आप कैफियत आप पे वही तारी है, लेकिन अब दीवार में आप उन लोगों को तो देख सकते हैं और वो लोग आपको नहीं देख सकते। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं और इसी कैफियत को आपने दोहराना है, बार बार दोहराना है, हत्ता कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल आए। Before we move forward, I want to tell you that this video is sponsored by Dizon. Dizon provides digital marketing services for your brand. They have helped hundreds of businesses nationwide to scale up and generate more revenue from Google Ads, Facebook AdWords, and SEO. If you want to grow your business, get in touch with Dizon at sales@dizon.com. Link of their website is given in description below. Don't forget to mention use guys to get a special 20% off on your first order. अब जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगी वो लेफ्ट राइट टेक्निक है। लेफ्ट राइट टेक्निक है, ये बड़े मज़े की टेक्निक है। इसमें फिर आप उसी तरह आरामदेह पोजीशन पे गए, आपने 10 से 1 तक गिना, 10 से 1 तक गिना, आंखें आपकी बंद है और आप रिलैक्स्ड है। अब आपने उन वाक़यात को जो कि नाखुशगवार वाक़यात हैं उनको रिकॉल करना है। रिकॉल इस तरह करना है कि आपने वही मौसम, वही लोग, वही वाक़यात, वही आवाज़ें, वो सारी अपनी रिकॉल करनी है अपने ज़हन में और उसको एक फ़िल्म की तरह चलाना है। लेकिन फ़िल्म जो है ये ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए।
اچھا، جب ناخوشگوار واقعات ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں شدت ہوتی ہے اور اس میں ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اب جب ریکال کرتے ہوئے ایسے مقام تک پہنچے جب آپ ڈسٹرب ہو گئے ہیں تو اب آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، وہاں پہ اپنی فلم کو روک دیں. تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ پھر ان کو ریکال کریں اور اسی طرح ریکال کریں. لیکن آپ تھوڑا سا فرق یہ ڈالیں کہ پہلے آپ کی جو فلم تھی وہ بلیک اینڈ وائٹ تھی، لیکن اب جو ہے وہ فلم رنگین ہے. رنگین میں بھی پھر آپ نے وہی خیال کرنا ہے کہ جس مقام پہ آپ ڈسٹرب ہوئے ہیں آپ نے اس فلم کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے. آپ نے اس پوزیشن میں نہیں رہنا. پہلے آپ آرام دہ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اب کھڑے ہو کے آپ نے اپنے ماضی کی طرف لوٹنا ہے. ماضی کی طرف اس طرح لوٹنا ہے کہ جو واقعات آپ کے ذہن میں ناخوشگوار ہیں آپ ان کو ماضی کی طرف جاتے ہوئے آپ ان کو ڈراپ کرتے جائیے، رکھتے جائیے، اس کی لائن بناتے جائیے اور ماضی تک، بچپن تک پہنچ جائیے. وہ لائن بن چکی، اب آپ نے ماضی میں ٹھہرنا نہیں ہے. ماضی میں جاتے ہی بچپن تک آپ پہنچ گئے. اب آپ واپس آئیں گے. راستے میں وہ واقعات ہیں جو آپ کے ڈراپ کر کے گئے تھے، اب آپ نے ان کو لفٹ نہیں کروانی. وہ بالکل ڈم، بالکل مدھم سے، مبہم سے اب آپ نے آ جانا ہے، حال میں آ جانا ہے. یہ آپ کا ایک سٹیپ ہوگا اس علاج کا، اس ٹیکنیک کا. اب دوسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے پہلے واقعات یاد کیے تھے جو کہ ناخوشگوار تھے. اب آپ جو واقعات یاد کریں گے وہ خوشگوار واقعات ہیں. اب خوشگوار واقعات کو آپ لیجئے، آپ اسی طرح آپ جائیں، ماضی میں جائیں ان خوشگوار واقعات کو. اور خوشگوار واقعات جو ہیں وہ برائٹ ہیں، چمکدار ہیں، آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان سب کو لے کے اب آپ ماضی کی طرف جاتے ہیں. ماضی کی طرف جا کے آپ نے وہاں پہ رکنا نہیں ہے. ماضی کی طرف گئے، اب آپ نے پھر حال کی طرف واپس آنا ہے. لیکن حال کی طرف کس طرح واپس آنا ہے؟ راستے میں ناخوشگوار واقعات تھے جو کہ پہلے آپ چھوڑ کے آئے تھے، ان کو اب آپ نے کوئی لفٹ نہیں کروانی. آپ نے ان کے اوپر سے تیرتے ہوئے آپ نے واپس حال میں آ جانا ہے. اب حال میں آ کے آپ تھوڑی دیر پھر رکیے اور آپ اپنے ان جو خوشگوار واقعات ہیں ان کو آپ سوچئے کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ ان خوشگوار واقعات کے ساتھ آپ نے ایک دن گزارا، آپ نے ایک ہفتہ گزارا، آپ نے ایک مہینہ گزارا، آپ نے ایک سال گزارا ہے، اور ایون آپ نے 5 سال، 10 سال گزارے. اور یہ جو آپ کو میں نے یہ طریقہ ٹیکنیک بتائی ہے اس کو آپ اکثر ریپیٹ کیا کریں. آپ دیکھیے گا کہ ناخوشگوار واقعات آپ کے ذہن سے محو ہو جائیں گے، صرف خوشگوار واقعات رہیں گے، کوئی ڈپریشن جو ہے وہ نہیں رہے گی اور آپ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیں گے. زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جبکہ انسان میں خود اعتمادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور خود اعتمادی ختم ہو جائے تو ڈپریشن آ جاتا ہے. اور ڈپریشن کیسا ہوتا ہے کہ اب ایسے لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا. اب یہ جو چراغ مفلس کا ہے اس کو ہم نے روشن کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے ٹیکنیک آ جائے گی، گلیمرس ٹیکنیک. گلیمرس ٹیکنیک کو بھی ہم پھر اسی طرح شروع کریں گے کہ آرام دہ پوزیشن، 10 سے 1 تک گننا ہے، سانس لینی ہے، اور سانس کو جب باہر نکالنا ہے تو اپنے آپ کو بالکل ریلیکس کر دینا ہے. اب پھر اس سچویشن کو یاد کریں گے جب ہماری خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچی تھی. اب آپ اس سچویشن کو ریکال کرتے ہوئے سوچئے کہ آپ اس وقت جب ریکال کرتے ہیں تو آپ کو وہ سچویشن کیسی لگ رہی ہے. سچویشن میں آپ نے لوگوں کا، کیا لوگ آپ کو گھور رہے ہیں، کیا لوگ آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہو، کمپلیکس فیل کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو. یہ ساری باتیں جو ہے یہ آپ نے ریکال کر لینی ہے. اچھا، زندگی میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی ایسی سچویشن آتی ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو بڑا پر اعتماد محسوس کر رہے ہوتے ہیں.
اب آپ نے اس سچویشن کو جب اپنے آپ کو بڑا پر اعتماد دیکھ رہے ہو، اب آپ اس کو ریکال کیجئے. اب آپ ریکال کرتے ہوئے پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھ رہی ہیں، لوگ آپ کو کیسا دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس وقت کیا اپنے آپ کو بہادر طاقتور محسوس کر رہے ہیں اور دوسروں کو چھوٹا محسوس کر رہے ہیں. یہ تمام کیفیات جب آپ محسوس کرتے ہیں، اب آپ آنکھیں کھولیے اور ان تمام کیفیات کو آپ لکھ لیجئے. اب آپ اس کا تیسرے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. تیسرے سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ نے پھر وہی سچویشن ریکال کرنی ہے جس میں کہ آپ نے اپنی خود اعتمادی کو کھو دیا تھا. آپ وہی سچویشن، وہی لوگ، اور آپ اس کو ریکال کریں گے. اس میں آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا اور دوسروں کو بڑا اور طاقتور دیکھا تھا، اور اپنے آپ کو چھوٹا اور خود اعتمادی کی کمی کے ساتھ دیکھا تھا. لیکن اب آپ اس میں ریکال آپ وہی سچویشن کریں گے، لیکن اب آپ اپنے آپ کو طاقتور دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دیکھ رہے ہیں، اور دوسروں کو اس سچویشن میں چھوٹا دیکھ رہے ہیں. اسی کیفیت کو آپ بار بار دہرائیں گے. بار بار دہرانے سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کی خود اعتمادی بڑھتی جائے گی اور آپ اپنے آپ کو ڈپریشن سے باہر نکال کے لے آئیں گے. اس سے پہلے میں نے آپ کو مختلف ٹیکنیکس جو ہیں وہ بتائی ہیں، لیکن اب جو میں آپ کو ٹیکنیکس بتاؤں گی، جو باتیں بتاؤں گی، وہ آپ نے اس پہ روز عمل کرنا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ نیند کی کمی، ڈسٹرب نیند کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم سب سے پہلے اپنی نیند کو ٹھیک کریں. اور نیند کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس میں آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ نیند کے اوقات، ٹائمنگز آپ رکھیں کہ اگر آج 10 بجے سونا ہے تو اگلے دن بھی 10 بجے سونا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ اپنے کمرے سے تمام ایسی چیزیں جو ہے وہ نکال دیں، جیسے لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، آپ کا موبائل ہے. یہ آپ اپنے کمرے سے نکال دیں. کوئی اچھی سی بک اپنے پاس رکھیں، اور جب سونے سے پہلے آپ دیکھیے کہ آپ کی لائٹ جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، بلو رنگ کی لائٹ جو ہے آپ اپنی رکھیں. اور اس کے علاوہ پھر بھی آپ کو نیند نہیں آتی تو دودھ گرم پیئے. اس سے بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیند جو ہے وہ بہتر آتی ہے. یہ تو آپ کا نیند کا بہت مسئلہ حل ہوا. اب پھر آپ آ جائیے معاشرتی تعلقات پہ. یہ جو ڈپریشن والے لوگ ہوتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں دوسروں سے، لیکن پھر مل کے خوش نہیں ہوتے. لیکن اب آپ نے شعوری کوشش کرنی ہے کہ آپ نے لوگوں سے میل ملاقات رکھنا ہے، معاشرتی تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ انہیں مسکرا کے ملے. اور اس سے یہ ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا مسکرانے کو. شروع میں مصنوعی مسکراہٹ کام دے گی، پھر اس کے بعد آپ کو مسکرانے کی عادت ہو جائے گی. آپ ان کے دکھ سکھ میں شامل ہو جایا کریں، ان کو اپنے گھر بلایا کریں. اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ میں ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے تو آپ فوراً گھر سے باہر چلے جائیے. اب بک لے جائیے، پارک میں چلے جائیں، وہاں بیٹھیں، بک پڑھنا شروع کر دیں. لوگوں کو دیکھیں، بچے وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو انجوائے کریں. اور پھولوں کو دیکھیں، قدرت کے نظارے دیکھیں. قدرت کے نظاروں کو آپ وہاں پہ بیٹھ کے ایک اور چیز کریں کہ قدرت کے جب نظارے دیکھیں گے تو آپ کو اس سے بھی بہت حد تک آپ کی ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ آپ جب تعلقات لوگوں سے رکھتے ہیں تو ان میں سے ضرور ایسا دوست جو ہے وہ تلاش کریں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو یا دوستوں میں ہو، جس سے کہ آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں. جب دل کی بات انسان کہہ دیتا ہے تو اس کے کیتھارسس ہو جاتا ہے، اس کی جو پینٹ اپ ایموشنلٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور بہت حد تک وہ منفی جذبات سے وہ باہر نکل آتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ہابی ضرور رکھا کریں. اگر ہابی نہیں ہے تو آپ اس کو تلاش کریں. ہابی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے. اچھا، ہابی کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ اس میں ہابی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی اچھی سی ڈش بنا لیں. آپ چلے جائیں، جی کہیں، سب کو کہیں کہ آج میں آپ سب کو فلاں ڈش کھلاؤں گا یا کھلاؤں گی. یا آپ اچھی سی کافی بنانا سیکھیں، چائے بنانا سیکھیں، سب کو آفر کریں. اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا.
फिर इसमें ये आप सिलेक्शन कीजिए अपने प्रोग्राम्स की कि आपने टीवी पे कौन से प्रोग्राम देखे हैं। ये डिप्रेशन वाले प्रोग्राम ना देखा करें, मज़ाहिया प्रोग्राम देखें। आप ऐसी बुक्स लेके आएँ जिसमें कि मज़ा हो, जिसमें लतीफ़े हो, लतीफ़े आप याद कीजिए, दूसरों को सुनाइए। इससे भी आपकी शख्सियत जो है वो तब्दील होनी शुरू हो जाएगी, ये डिप्रेशन से दूर जानी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। कोशिश किया कीजिए कि अपने गुफ्तगू में पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर कोई मनफी लफ्ज़ आपके ज़हन में आ जाता है तो आप अपने आँख के डेले को पहले बाईं तरफ ऊपर की तरफ घुमाइए, फिर आप आँख के डेले को दाईं तरफ ऊपर की तरफ घुमाइए, तो वो मनफी लफ्ज़ जो है वो आपके ज़हन से निकल जाएगा। जब आपको लगे कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो गई है तो फिर आपने कहना है कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, पहले से बेहतर और बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और आप किसी भी काम करने के लिए पूरी कोशिश किया कीजिए, और अगर वो काम ठीक ना हो सके तो आप कहा करें कि ज़रूर इसमें कोई बेहतरी होगी जो कि इस वक्त ज़ाहिर नहीं हो रही। आपने इन सब बातों पे अमल कर लिया, आप यकीन मानिए कि अब आप डिप्रेशन से बाहर आ चुके हैं। अब आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बदल गया है। अब आप रिश्तेदारों से इस तरह बात कर रहे हैं कि जी मैं बहुत खुश हूँ, मैं कामयाब हूँ, मुझे बहुत अच्छी भूख लगती है, मुझे बड़ी मज़े की नींद आती है, मेरा वज़न भी अब यकसां है, मैं आप सब लोगों से मिलके बहुत खुश होता हूँ। और आप आया कीजिए, मिला कीजिए। और इसमें अब ये है कि अब आप लोगों से मिलना भी शुरू हो गए हैं, आप खुश भी हैं, मुस्बित अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, नींद भी आपकी ठीक है, और आप खाना भी ठीक ठाक खा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी डिप्रेशन के बारे में वीडियो नंबर 3। अगर कुछ पॉइंट इसमें रह गए हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके पास वीडियो नंबर 4 के साथ हाजिर हूँगी।